بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام عالم اہل سنت نالش اہل سنت ضلع مفتی رمضان صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ زیدہ شرف محترم المقام جناب امداد صاحب اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم، اس کا احسان اور انعام ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس کے حبیب خاص کی ولادت با سعادت کے دن ہم خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آج اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس جذبے کو، ذوق و شوق کو سلامتی عطا فرمائے اور یہی جذبہ ہمارے لیے قبر میں، حشر میں بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ گھڑی خراب ہے سامنے والی؟ کتنے بجے تک؟ 45 منٹ کا اختیار ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تاکہ میں چاہ رہا تھا وقت کی پابندی ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، انسانوں کی سیرت، سوان عمری، ان کی بایوگرافی جو ہے لوگ لکھتے ہیں، مصنفین لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں سیرت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی سیرت کو خود خالق کائنات نے لکھا، کلام فرمایا اور اس کو الحم سے لے کے والناس تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تذکرہ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے سیرت مصطفیٰ اس پر دلیل ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے۔ اگر کوئی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ انکار کرے تو وہ توحید کا لاکھ اقرار کرتا رہے، اس کا عقیدہ وحدانیت تو کہلا سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہو سکتا۔ اب اس سیرت کو قرآن مجید نے کس طرح بیان فرمایا ہے، اس کی عظمت کو وہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ کی زمین پر آپ کی ولادت سعادت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 55 سے لے کے 40 سال کی عمر تک حضور کے کردار کو اتنا بے مثل اور بے مثال اور بے عیب منوایا کہ اس دور کے سارے کافر، سارے کے سارے مشرک، سارے کے سارے شاعر، چاہے پڑھے لکھے تھے یا اس معاشرے کے سارے جاہل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جانتے تھے، مانتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے حسن خلق سے ان سب کے دلوں میں اپنا ایک مقام پیدا فرما لیا، حتیٰ کہ آپ اگر وہ الفاظ یاد رکھیں نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی شادی مبارک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی۔ اب اعلان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 40 سال کی عمر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالکل شب و روز ان کے سامنے تھے۔ 15 سال شب و روز انہوں نے پورا اس کا مظاہرہ کیا تھا، شب و روز بالکل سامنے تھے، آپ کے معمولات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار۔ اور جب وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں جو ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، وحی کی ابتدا کے باب میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کبھی تاری تھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کی سیرت کے بارے میں جب آپ پر کبھی تاری تھی تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے آپ نے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور چونکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ 6 خصلتیں بیان فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 6 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ خصلتیں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے معمولات ہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ خصلت ہے، آپ کی سیرت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ جو رشتے آپ سے ٹوٹتے ہیں، آپ اپنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخاوت کر ان کو پھر سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ تیسری بات کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ چوتھی بات کہ آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ان کا آپ بار اٹھاتے ہیں۔ پھر جو بے کس ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو سیرت کے 6 اوصاف گنائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چشم بینا سے 6 کے 6 اوصاف شب و روز میں کئی مرتبہ یہ معمولات آپ کے کردار میں دیکھے تھے، اور یہ اس کا مظاہرہ مکہ کے کافروں نے بھی کیا تھا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سچا صادق کہتے تھے، اور اسی لیے اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل بھی تھے، یہ بھی سامنے بچپن سے ہی عادل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شیر خار ہیں، آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گوشہ عدل و انصاف ہے وہ کتنا شان والا ہے کہ ابھی آپ دودھ پیتے ہوئے شیر خار کی عمر میں ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب آپ ان کے گھر میں تھے
تو آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے، شیر نوش فرماتے، اور دوسری طرف سے نہیں فرماتے. یہ عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار تھا کہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے. پھر 35 سال کی عمر میں جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو تعمیر ہونے کے وقت جو حجر اسود تھا، کیونکہ مقدس اور متبرک اور شان والا پتھر تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر کی سعادت رکھنے کی ہمیں مل جائے. اور ان میں اپر میں یہاں تک تھا کہ جنگ کرنوں کے تھے، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت صرف مجھے ملے اور کسی کو نہ ملے. کم و بیش 12 کے قریب قریش کے قبیلے تھے، اور قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا. ایک ان میں سے جو عمر رسیدہ بندہ تھا اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں، جھگڑے نہیں، کوئی منصف اور ثالث مقرر کر لیں، جو بھی صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت جو بھی شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جب داخل ہو اس کو اپنا منصف مان لیں. اور کیا دیکھتے ہیں کہ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. جب تشریف لائے تو سب نے کہا کہ ہمارے صادق آ گئے، ہمارے امین آ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت تھی کہ جو غیروں کی زبان پر بھی آپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں کہ آپ کی سیرت کا یہ کتنا بڑا گوشہ ہے عدل و انصاف کا، اور فراست کا کتنا عظیم مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی خوبی دی تھی وہ سب سے جو ہے نا وہ بے نظیر و بے مثال اور اتنی امتیازی شان تھی کہ کسی اور کو یہ خوبی عطا نہیں فرمائی تھی. موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف بھی ہو جائے اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو. آپ کے سامنے جب پیش ہوا معاملہ کہ یہ حجر اسود جو ہے منصب کرنا ہے دیوار میں، اس پر ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو، کسی اور کا نصیب نہ ہو، تو آپ نے بڑی آسانی سے یہ مسئلہ حل فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے آئیں. چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ سارے قبیلوں کے سردار 12 کے 12 اس چادر کو اٹھائے. ان سب نے اس چادر کو اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود جو تھا اپنے دست مبارک سے نصب فرما دیا. اب یہ منوانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، آپ کو اعلان نبوت کی ذمہ داری سونپی، آپ نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، تو اس میں بھی اب رب کا پیغام دینا ہے. تو سیرت کا یہ دیکھیں کتنا عظیم معیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ سب سے پہلے اپنے قرابت دار جو ہیں، رشتے دار، ان کو آپ ان تک میرا پیغام پہنچائیں. اور آپ نے کتنے آسان طریقے سے کہ جب پیغام بھی پہنچانا تھا تو یہ نہیں کہ گھر جا کے بس پیغام دے دیا، نہیں، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو کھانے پر دعوت دی. کھانے پر دعوت دینے کے بعد جب کھانا کھلا چکے، خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کر چکے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اور یہ 360 بتوں سے اعراض کر لو، ان سے چھٹکارا حاصل کرو، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، کوئی نفع دینے والے نہیں ہیں. وہاں پر ابو لہب نے آپ کو برا بلا کہا، چلا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، میں نے تیری وحدانیت کا ان کو پیغام دیا، وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں، نہ تجھے مانتے ہیں اور نہ ہی مجھے مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب، اپنے دل میں تسلی رکھیں کہ ہم دنیا کے ماننے کے محتاج بھی نہیں ہیں. اگر ابو لہب نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ اپنا دل میں ملال نہ لے کے آئیں. ابو لہب نہیں مانتا تو نہ مانے، ابو جہل نہیں مانا تو نہ مانے، ولید نہیں مانتا تو نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، عقبہ بن ابی معیط نہیں مانتا تو نہ مانے، امیہ بن خلف نہیں مانتا تو نہ مانے.
ولید بن مغیرہ نہیں مانتا تو نہ مانے، عاص بن وائل اگر نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اے محبوب ہم کسی کے ماننے کے محتاج نہیں، تو مجھ سے محبت کرتا جا، میں تیری ذات سے محبت کرتا جاتا ہوں، تو مجھے مانتا جا میں تجھے مانتا جاتا ہوں، بس اس میں تسلی رکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کیا کریں کہ آپ میرا کھلا توحید کا پیغام ان سب تک پہنچائیں، پہلے کے رشتہ داروں کو، اب سب پورے کفار مکہ کو اپنا میری توحید کا ان تک پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے کوہ صفا اس پر چڑھ کر لوگوں کو اس طرح آوازیں دیں جیسے جنگ کے موقع پر کوئی لشکر جنگ کے لیے حملہ کرنے والا ہو، تو آپ نے پکارا کہ بھاگو بھاگو۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اپنی سیرت کی عظمت کو پہلے منوایا۔ کیا سوال کیا؟ آپ نے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پر ہم کیوں یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے 40 سال ساری زندگی آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ یقیناً صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات پر لازمی یقین کریں گے۔ تو پھر آپ نے وہاں پر پھر وحدانیت کی، آپ نے عقیدہ توحید کی دعوت دی کہ پھر میری بات پر یقین کر لو کہ اللہ کی ذات پر وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ بت جو تمہیں ہے جہنم میں لے جائیں گے، یہ کسی کام کے آنے والے نہیں، یہ جھوٹے معبودان ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا۔ اب وہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے 360 بتوں کو آپ رد کر رہے ہیں اور ایک اس خدا وحدہ لا شریک کے خدا کی ہمیں آپ دعوت دے رہے ہیں، ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، بت تو ہمیں نظر آتے ہیں، اب خدا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب میں نے جو عرض کیا تھا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ یونس کی 16 نمبر آیت ہے۔ اس میں اب اللہ رب العزت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تیرے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایک ہونے پر اے محبوب اپنی میری توحید پر اپنی بے داغ سیرت کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ یہ ان کے سامنے بولا جو قرآن کی آیت ہے کہ فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اے 40 سال تک میرے ایک ایک لمحے کو دیکھنے والے آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ارے میری زندگی کو بچپن سے لے کے اس 40 سال تک میری کتاب زیست کا مطالعہ کرو۔ میں بچپن بھی میرا تمہارے درمیان گزرا ہے، لڑکپن بھی میرا تمہارے درمیان گزرا ہے، میں نے 15 سال کی عمر میں حرب الفجار بھی لڑی، میں نے حلف الفضول کے معاہدے بھی کیے، میں نے تمہارے درمیان تجارت بھی کی، شام کا سفر بھی کیا، میں نے تم سے لین دین بھی کیا، میں نے تمہاری امانتیں بھی رکھی، کسی کی ایک امانت میں نے خیانت نہیں کی، جب بھی کوئی معاملہ آیا، کسی کا کوئی معاملہ آیا تو میں نے ہمیشہ سچ بولا۔ لوگوں
میری زندگی کا ایک ایک ورقہ، میری زندگی کی کتاب کو پڑھو، میری زندگی کے کتاب کے ایک ایک صفحے کو پڑھو، میری زندگی کی کتاب کے ایک ایک صفحے کی سطر کو پڑھو، میری زندگی کی کتاب کی سطر کے ایک ایک لفظ کو پڑھو، ایک ایک حرف کو پڑھو، تمہیں کہیں بھی کوئی نقطہ یا عیب یا نقص نہیں آئے گا۔ میری زندگی، میری سیرت اتنی بے داغ ہے، یہ بے داغ میری سیرت کا ہونا ہی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ میری سیرت کو تم اپنے کسی بھی فرد کے ساتھ موازنہ کر لو، حتیٰ کہ کائنات کی کسی ہستی کے ساتھ موازنہ کر لو۔ میری جو زندگی بے عیب سیرت ہے، میری جو بے عیب زندگی ہے، یہ ہے ہی میرے رب کا کرم، اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ اس نے مجھے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی میرے کردار کی طرف انگلی کھڑی کرنا چاہے تو کھڑی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی آیت حضور کی سیرت کی عظمت کا منہ کھولتا، منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو سیرت توحید پر دلیل کے لیے پیش کی جا سکتی ہے وہ کتنی عظیم سیرت ہے، اس کا معیار کتنا بلند ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر اس بے مثل سیرت کو توحید کی دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کی سیرت و کردار، آپ کے اخلاق طیبہ کتنے عظیم تھے کہ غیر بھی تسلیم کرتے تھے۔ جب نبوت کا 5واں یا 6واں سال تھا، کفار مکہ نے ظلم و استبداد کیا، اور جو کمزور، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ غلام بھی تھے، ابھی طاقتور نہیں بنے تھے اسلام مسلمان، تو یہ سرداران مکہ نے، مشرکین مکہ نے اتنا ظلم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ حبشہ، جو سمندر پر قریبی ایک ملک تھا، کرسچن، اس وقت عیسائی تھا، نجاشی نام تھا اس کا، آپ نے فرمایا کہ وہاں پر نا آپ جو چند صحابہ اکرام تھے، 2 مرتبہ یہ ہجرت ہوئی ہے، پہلی مرتبہ 10-15 افراد گئے ہیں، اس کے بعد جو دوسری ہجرت ہوئی ہے اس میں زیادہ افراد گئے ہیں، وہاں پر چلے گئے، کچھ سالوں کے لیے وہاں پر مقیم رہے۔ اب کفار مکہ جو تھے، سرداران مکہ جو مشرکین تھے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم یہ اسلام کے راستے کو روکیں اور ان کو دبائیں، اور جہاں جہاں ان کو پنپنے کا موقع ملتا ہے وہاں رکاوٹیں کھڑی کریں، دروازے بند کریں۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہ نجاشی کے پاس مسلمان چلے گئے ہیں، تو وہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور نجاشی کو بہکانے کے لیے اس کے کان بھر کر اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کے نمائندے کے طور پر، سفیر کے طور پر نجاشی کے دربار میں چلے گئے۔ جب یہ وہاں ابو سفیان گیا تو نجاشی نے نا اکیلے میں جا کے اس نے بات کی نا کہ ان کو نکالے یہاں سے، یہ تو ہمارا جو خاندانی مذہب تھا، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تو نیا دین ایک جو ہے نا ان کی نظر میں معاذ اللہ کہ یہ تخریب کاری تھی ادیان میں معاذ اللہ، تو ان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے وہاں پر جب گیا تو نجاشی نے پتہ کیا کہا، اکیلے کمرے میں لے گیا ابو سفیان کو نا، نجاشی اکیلے کمرے میں لے گیا۔ نجاشی کہنے لگا بادشاہ وقت، اس وقت کہنے لگا ابو سفیان یہاں اکیلے کمرے میں کوئی بھی تمہیں نہیں سن رہا، نہ مجھے سن رہا ہے، نہ تمہیں سن رہا ہے، تم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد نامی جو شخص ہیں جن کے یہ پیروکار ہیں، جن کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، جو تمہارے مکہ شہر کا ہے، تم اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اب وہاں پر جو اس کے الفاظ ہیں تاریخ میں رقم جو کیے گئے ہیں، مرقوم ہے اس کو،
اسے کہا کہ سن نجاشی، جو سچ بات ہے، ہمیں اپنی سرداریوں کی فکر اگر لاحق نہ ہو، ہمیں اپنا جو خاندانی باپ دادا کو جو مذہب ہے وہ عزیز اگر نہ ہو، اور ہمیں اپنی سیادتیں، اپنی عمارتیں اگر ان کی فکر نہ ہو، تو تمہیں میں ایک بات بتاؤں کہ محمد جیسا سچا انسان آج تک میں نے دیکھا نہیں۔ اب ایک اور قول غیروں کی زبان سے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ تو تھا ابو سفیان جب اس وقت دشمن تھا، بعد میں وہ صحابی ہو گئے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس وقت یہ غیر تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، اس وقت کے بھی اس کے تصورات دیکھیں کیسے ہیں۔ اب جو ابو جہل جو ساری زندگی دشمنی اسلام میں کار فرما رہا، جو پے در پے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا، اب اس کے الفاظ سنیں۔ ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے،